الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب قائم کیا کہ من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیۃ ان لا یفہموا، جس آدمی کے ساتھ تم بات کر رہے ہو اس کے علمی ذہنی کیفیت کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور جتنی بات وہ سمجھ سکتے ہیں اتنی بات کرنی چاہیے، اس سے زیادہ اونچی بات اس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، اس وجہ سے کہ جو ان کے دماغ میں جو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی یا جو کچھ ان کو معلوم نہیں ہے اس چیز کو اگر تم کہو گے تو پھر صورت میں وہ کیا ہے، انکار کر دے گا۔ اس وجہ سے جو آدمی جتنا سمجھ رہے ہو اتنا ہی کرنا چاہیے۔ گزشتہ کل میں نے واقعہ بتایا تھا کہ یہ کیا بیدو کر رہے ہیں، یاد آ گیا پورا قصہ؟ جی۔ تو اس طریقے سے زیادہ نکات وغیرہ بیان کرنا، اونچی اونچی باتیں بیان کرنا، یہ ان لوگوں کے سامنے جو اہل علم ہو، جو جاننے والے ہو، سمجھنے والے ہو، ان کے سامنے اگر اس قسم کی بڑی باتیں بیان کی جائے تو مناسب ہے کہ وہ سمجھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن جس کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے، جو اس چیز کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کے سامنے اگر تم بات کرو گے تو پھر اس صورت میں وہ نہیں سمجھے گا، یا تو انکار کر دے گا یا کوئی ایسی بات کرے گا جس کی وجہ سے وہ تمہارا کہنا بیکار جائے گا۔ تو اس وجہ سے اگر کسی آدمی نے جو سمجھدار ہو ان کے سامنے اونچی بات کی جائے، نکات والی بات کی جائے، اور جو سمجھدار لینا ہو ان کے سامنے سادہ بات کری جائے تو یہ کرنا چاہیے۔ یہ ادب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حدث الناس بما یعرفون، جتنی ان کی پہچان ہے، جتنا ان کا علم ہے، جتنی ان کی سمجھ ہے، اسی کے مقدار سے اسے بات کرو۔ اس سے زیادہ بات کرو گے تو کیا ہوگا؟ اتحبون یکذب اللہ ورسولہ، وہ انکار کر دیں گے۔ قرآن کی بات ہوگی وہ بھی، حدیث کی بات ہوگی وہ بھی، وہ اپنے انسانی مزاج کے اعتبار سے اس کی وہ تکذیب کریں گے۔ اس وجہ سے ایسی باتیں ان کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ جی۔ حدثنا به عبید اللہ بن موسى عن معروف عن ابی الطفیل عن علی رضی اللہ عنہ حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه رديف على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ بن جبل قال لبيك وسعديك يا رسول الله قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أخبر به الناس فيستبشرون قال إذن يتكلوا وأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تمہارے سامنے ذکر کی کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری پر سوار تھے، ڈبل سیٹ سواری تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ فرمانے کے لیے کہا، یا معاذ، تاکہ جس بات کو ابھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانا چاہ رہے ہیں اس کی طرف حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طریقے سے متوجہ ہو جائیں۔ آدمی درسگاہ میں بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی استاد متوجہ کرتا ہے کہ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ اس وجہ سے تاکہ یہاں بیٹھے ہوئے دوسرے ذہنی طور پر اگر وہ الگ ہو یا ذہنی طور پر کوئی دوسری چیزیں سن رہا ہو یا ذہن دوسری طرف متوجہ ہو تو اس صورت میں اس ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا، یا معاذ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہو گئے اور کہا کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے ساتھ پھر دوسری مرتبہ اور پھر اہتمام کے ساتھ تیسری مرتبہ حضرت معاذ کا نام لے کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کیا تاکہ وہ پوری بات اچھی طریقے سے سن سکے۔ دیکھو یہاں میں بات کر رہا ہوں اور وہ آخری صف میں بیٹھے ہوئے آپس میں دونوں بات کر رہے ہیں۔ یعنی ان کو سننا ہی نہیں ہے یا توجہ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ سبق میں بیٹھے ہوئے ہو لیکن اس کے باوجود سبق میں نہیں ہو،
اپنی دوسرے بات میں لگے ہوئے ہو، غلط بات ہے نہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نام لے کر پکارا اور متوجہ کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بالکل متوجہ ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فضیلت والی ایک بات بتائی اور یہ فرمایا کہ معاذ، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ، دل کی گہرائی کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس وجہ سے الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم پر اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں، جہنم سے اس کو آزاد فرما دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے بہت ہی اونچی بات تھی اور بہت ہی قیمتی بات تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر یہ کہا، یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو اطلاع نہ کر دوں جو بھی آپ نے حدیث بیان فرمائی ہے، میں یہ لوگوں کو کہہ دوں تاکہ لوگوں کا اعتماد ہو جائے، یقین ہو جائے، اور اس اعتماد اور یقین کے ساتھ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لے اور وہ جہنم سے کیا ہے چھٹکارا پا لے اور جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ فَيَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِذًا يَتَّكِلُوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ایسا مت کرو، اس وجہ سے کہ اگر تم ابھی ایسا کہہ دو گے تو وہ اعتماد سے کہیں گے، یقین کے ساتھ کہیں گے، اور پھر ان کو یقین ہو جائے گا اور وہ کہیں گے اب تو ہم جہنم سے آزاد ہو گئے، اس وجہ سے پھر وہ عبادت کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوں گے، سستی آ جائے گی، اس وجہ سے اس کو ابھی مت بتاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت کی بات ان کو بتائی، اس صحابی نے اس فضیلت کی بات کو دوسرے صحابہ کو بتانے کے متعلق پوچھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو معلوم ہوا کہ بعض علم یا بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو کیا ہے کسی کو بتائی جائیں اور بعض باتیں ایسی ہے کہ اس کو اس وقت نہ بتائی جائے، تو یہ جائز اور درست ہے، یہ کتمان علم نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی بشارت کو سننے کے بعد عمل سے غفلت اختیار نہیں کریں گے بلکہ اور زیادہ کیا ہے اہتمام کے ساتھ عمل کریں گے، اس وجہ سے حضرت معاذ کو بتایا۔ اور دوسرے لوگوں کے متعلق یہ احتمال تھا کہ وہ سن کر پھر کیا ہے سستی پیدا کر لیں گے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بتایا۔ اخبر بها معاذ عند موته تعصما، یعنی سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فضیلت کی چیز بتائی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ علم معلوم تھا، پھر انہوں نے کیا ہے لوگوں کو کیوں بتایا؟ تو کہا اس وجہ سے کہ اگر یہ نہ بتاتے تو پھر کتمان علم کا گناہ لازم آتا، ایک بہت بڑی فضیلت کی چیز تھی، ان کو معلوم تھی، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکتا تھا، دین کا تعلق تھا اس کے ساتھ، نہ بتاتے تو لوگوں کو کیا ہے پتہ نہیں چلتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم کو ایک علمی چیز تو علمی بات تمہیں معلوم تھی، تم نے لوگوں کو کیوں نہیں بتائی؟ تو اس وجہ سے مرنے سے پہلے انہوں نے اس حدیث کو بتا دیا۔ تو دونوں چیز پر عمل ہو گیا، ایک تو یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتانے کے لیے منع کیا تھا تاکہ لوگ اس کے اوپر اعتماد نہ کر لیں، بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، اور جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ لوگوں میں دلوں میں ایمان رچ گیا ہے، بس گیا ہے، اس وجہ سے اس قسم کی حدیثوں کے سننے کے بعد وہ عمل سے کمی اختیار نہیں کریں گے، اور پھر اس صورت میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت بھی قریب آ رہا تھا، اس وجہ سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری عمر میں اس حدیث کو لوگوں کو سنا دیا۔ بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے بتائی جائیں، بعض باتیں ایسی ہیں کہ نہ بتائی جائے تو یہ جائز اور درست ہے۔ جی حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال سمعت انس رضي الله عنه قال ذكر لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه قال الا ابشر به الناس قال لا اني اخاف ان يتكلوا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کر رہے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ،
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی اس حالت میں کہ اس کے دل میں شرک کا کوئی بھی شائبہ، شرک کی کوئی بھی چیز باقی نہیں تھی، اس کا دل موحد ہو گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کے اوپر پورا اعتماد اور یقین ہو گیا تھا، اور ایسی حالت میں اگر اس کی موت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مغفرت فرمائیں گے. جی باب الحياء في العلم. وقال مجاهد رحمه الله لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقال عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتلمت إذا احتلمت جب احتلام ہو احتلمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة رضي الله عنها تعني وجهها وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو باب قائم کیا اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الحیاء خیر کلہ. اس سے پہلے کتاب الایمان میں تمہارے سامنے بات آئی تھی کہ حیا یہ بہت ہی اچھی صفت ہے، شرم بہت ہی اچھا وصف ہے، یہ آدمی کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور حیا جتنی زیادہ ہو اتنا بہتر ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے ساتھی کو یا اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا اتنی زیادہ شرم نہیں کرنی چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حیا تو بہت اچھی چیز ہے، جتنی زیادہ حیا ہو اتنا اچھا ہے. تو اس سے پہلے تمہارے سامنے یہ بات آئی تھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا اچھی چیز ہے، لیکن حصول علم کے لیے حیا مانع اور رکاوٹ نہیں بننی، بلکہ اگر کوئی بات ایسی ہو کہ شرم کی وجہ سے وہ کسی کو کہی نہیں جا سکتی، شرم کی وجہ سے کسی سے بات نہیں کی جا سکتی، لیکن کوئی علمی بات اگر اس کے ساتھ متعلق ہو تو اس صورت میں شرم نہیں کرنی چاہیے اور ضرور اس کو پوچھ لینا چاہیے. بہرحال اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حصول علم کے لیے حیا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم میں حیا کا کیا درجہ ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد پھر مجاہد کا مقولہ انہوں نے نقل کیا کہ مجاہد فرماتے ہیں کہ لا يتعلم العلم مستحین، جو آدمی شرم کرے گا تو وہ آدمی علم حاصل نہیں کر سکے گا. اس وجہ سے علم کے حاصل کرنے کے لیے حیا اور شرم نہیں کرنی چاہیے. بعض مرتبہ آدمی حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے کہ میں پڑھوں گا، میری غلطی ہوگی تو کیا ہے لوگوں کے سامنے میری عزت چلی جائے گی، یا میں اگر کوئی بات پوچھوں گا تو لوگ کہیں گے کہ بیوقوف ہے، اس کو اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی. اس قسم کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سوال پوچھنے کو چھوڑ دیتا ہے اور سوال نہیں پوچھتا. یہاں پر یہ بتایا گیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے حیا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، بلکہ آدمی کو اگر سمجھ میں نہیں آتا یا وہ کسی اپنے چھوٹے سے پوچھنا پڑتا ہے، کسی سے اپنے سے نیچے درجے سے پوچھنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں اس کو معلوم نہیں ہے تو اس سے بھی پوچھ لینا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک دوسری کتاب میں جہاں بہت سارے آداب وغیرہ ذکر کیے ہیں، اس میں علم حدیث کے حصول کے لیے بھی جو قاعدہ اور جو بات بتائی اس میں بتایا ہے کہ آدمی اس وقت تک محدث نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بڑے سے، اپنے برابر والے سے اور اپنے سے چھوٹے درجے سے وہ حدیث کو حاصل نہیں کرتا. بہرحال اس سلسلے میں علم حاصل کرنے کے لیے حیا معنی اور رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں. وقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ ذکر کیا کہ
کہ انصار کی عورتیں بہت ہی اچھی عورتیں ہیں، اس وجہ سے کہ یہ اپنے مسئلے مسائل کو معلوم کرنے کے لیے، مسئلے مسائل کو دریافت کرنے کے لیے شرم کی وجہ سے وہ رکتی نہیں ہے، بلکہ ایسے شرمیلی باتیں بھی جو ایک دوسرے کے سامنے نہیں کی جاتی، مسئلے اگر معلوم نہ ہو تو وہ صاف طور پر پوچھ لیتی ہے اور صاف طور پر معلومات حاصل کر لیتی ہے، اور حیا کی وجہ سے یہ نہیں سمجھتے کہ شرم آتی ہے، اس کو کون پوچھے گا۔ اگر اس طریقے سے کرو گے تو پھر جہالت باقی رہے گی اور علم حاصل نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کی، وکالت عائشہ نعم النساء نساء الانصار، کہ نہیں منع کرتا ہے، نہیں روکتا ہے اس کو شرم، یہ تھے کہ دین میں وہ تفقہ حاصل کرے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ شرم کی وجہ سے ہم بعض مرتبہ پڑھنے سے، شرم کی وجہ سے بعض مرتبہ سوال کرنے سے، شرم کی وجہ سے بعض مرتبہ پوچھنا ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ایسے وقت میں چاہے کیسی بھی شرم ہو، اس شرم کو سامنے نہیں لینا چاہیے اور اچھی طریقے سے کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یا دین کی باتوں کو معلوم کر لینا چاہیے اور اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث ذکر کی یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی اور اس وقت حضرت ام سلیم، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تشریف لائی، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری عورتیں بھی وہاں موجود تھی، اتنے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تشریف لائی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ ظاہر بات ہے عورت ہے اور اس صورت میں وہ کیا ہے سوال کرتی ہے، اور وہ سوال ایسا ہے کہ جو عورتوں کے حالات کے متعلق ہے، دوسرے کے سامنے پیش کرنے سے، دوسرے کے سامنے کہنے سے کیا عامتاً شرم محسوس ہوتی ہے، اور خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ تھا، ان کے سامنے تو اس قسم کی چیزیں پیش کرنا بہت ہی زیادہ بے شرمی کی بات سمجھی جاتی تھی، لیکن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کسی چیز کو ملحوظ نہیں رکھا، اور جو ان کے دل میں ایک سوال تھا جو کیا ہے احترام کے متعلق تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ احترام کہتے ہیں کہ آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ جمع کر رہا ہے، یا عورت خواب میں یہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی اس کے ساتھ جمع کر رہا ہے، اور جمع کی لذت حاصل ہوتی ہے، اور اسی صورت میں پھر کیا منی کا خروج ہو جاتا ہے، اس کو احترام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قالت جاءت ام سلیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اور چونکہ ایک بہت بڑی بات، بہت ہی شرم والی بات، ایک کیا ہے پرائی عورت یا کسی دوسرے پرائی مرد کے سامنے، یا ایک صحابی عورت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بہت ہی زیادہ شرم والی بات پوچھنا چاہ رہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے پہلے ہی انہوں نے کیا مقدمہ کے طور پر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحی من الحق شیئا، اللہ جل جلالہ ومن والہ حق بات کو بیان کرنے میں بالکل شرم نہیں فرماتے، جو صحیح اور جو حق ہے وہ لوگوں کو سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اس وقت میں بھی آپ کے پاس آئی ہوئی ہوں، اور حق بات کو جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ بہت ہی زیادہ شرم والی بات ہے، عورتیں اس قسم کی باتیں پرائے مردوں کے سامنے نہیں کر سکتی، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ کیا ہے پرائے ہیں، اس وجہ سے آپ کے سامنے بات کرنے میں مجھے شرم محسوس ہونی چاہیے تھی، لیکن حق بات کو معلوم کرنے کے لیے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شرم نہیں کرتے، اس طریقے سے میں بھی یہاں اس وقت شرم نہیں کر رہی ہوں، اور حق بات کو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ مجھے کیا ہے اس کا صحیح جو جواب ہے وہ جواب ہمیں بتا دیجئے اور ہمیں اس جواب سے اطلاع کر دیجئے۔ تو دیکھو یہاں پر صحابہ کرام یا صحابی یا عورت
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کو، اور اس سوال میں بھی حیا اور شرم والے سوالات ہیں وہ بھی پوچھ رہی ہیں، لیکن کس نے احترام کے ساتھ، کتنے ادب کے ساتھ اور کتنا خیال کر کے پوچھ رہی ہے، یہ ہم کو معلوم کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ساری تفصیل ذکر کرنے کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت اگر خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ جمع کرا رہی ہے یا کوئی آدمی اس کے ساتھ جمع کر رہا ہے، جمع کی لذتیں بھی محسوس ہوتی ہے، اور اس صورت میں اگر اس کو کیا ہے منی کا خروج ہو جائے یعنی احتلام ہو جائے، تو اس احتلام کی وجہ سے اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہوگا، غسل کرنا فرض ہوگا یا غسل کرنا فرض نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اب جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کیا ہے دوسری صحابہ عورتیں جو تھی یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات وغیرہ تھے، وہ ساری مجلس لگی ہوئی تھی، دوسری عورتیں بھی تھی، تو اس وجہ سے ایک عورت کسی مرد کے سامنے یا ایک عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کا سوال کریں، اور اس سوال کی وجہ سے عورت کو حیا آئی، شرم آئی، اور دوسری جو عورتیں تھیں وہ شرم کی وجہ سے انہوں نے اپنے منہ کو چھپانا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے کہ عامةً جب عورت کو حیا اور شرم آتی ہے تو وہ اپنے چہرے کو چھپا لیا کرتی ہے، تو اسی طریقے سے پہلے تو عورتوں نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر اشکال کیا یا اعتراض کیا، یا یہ کہا کہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کے مسئلہ پوچھنا یہ حیا اور شرم کے خلاف ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرد کو تو احتلام ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، ان کو نہیں ہو رہا ہوگا، اس وجہ سے ان کو تعجب ہوا، اور اس تعجب کی وجہ سے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ سوال کیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رات الماء فغط، جب کیا ہے عورت دیکھے کہ اس کو خواب میں وہ جمع کرا رہی ہے، اور اس جمع کرنے کے بعد اگر اس کا منی کا خروج ہو تو اس صورت میں غسل واجب ہوگا، اگر صرف خواب دیکھ رہی ہے اور منی کا خروج نہ ہو تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ فغطت ام سلمہ ثانی وجہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم کی وجہ سے اپنے چہرے کو چھپا لیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو پوچھا، جو بات تھی وہ انہوں نے کہی کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جس طریقے سے مرد کو احتلام ہوتا ہے، مرد کی منی کا خروج ہوتا ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی منی کا خروج ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی آدمی نے، کسی عورت نے اگر خواب میں دیکھا کہ وہ کسی کے ساتھ جمع کرا رہی ہے اور اس صورت میں اس کو لذت آئی، اور لذت آنے کے بعد منی کا خروج ہوا، تو اس صورت میں غسل کرنا واجب ہوگا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو بعض عورتیں تھیں ان کو احتلام کبھی نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے انہوں نے وہ یہ سمجھے کہ احتلام صرف مردوں کو ہوتا ہے، عورتوں کو نہیں ہوتا، اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب فرمایا کہ ہاں، جس طریقے سے مرد کی منی کا خروج ہوتا ہے اس طریقے سے عورت کو بھی منی کا خروج ہوتا ہے۔ بسل اس مسئلے میں کیا ہے اختلاف ہے کہ عورتوں کو منی کا خروج ہوتا ہے یا منی کا خروج نہیں ہوتا۔ ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ عورتوں کو منی کا خروج نہیں ہوتا، وہ چکنا پانی ہے وہ نکلتا ہے۔ ہماری طرف سے جواب ہے کہ وہ چکنا پانی جس کو تم کہہ رہے ہو وہی منی ہے، اس وجہ سے کہ مرد کی مادہ منویہ جب عورت کے مادہ منویہ کے ساتھ مل جاتی ہے تو پھر اس صورت میں اس دونوں کے ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی پیدائش فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی منی کا خروج ہوتا ہے، منی نکلتی ہے، اور اس صورت میں عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات عام تھی
اور مشہور تھی اور عورتوں کو بھی احترام ہوتا تھا، تو پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسری ازواج مطہرات جو موجود تھی ان سے بھی تذکرہ آتا ہے، وہ بھی شرم کی وجہ سے وہ بھی سوال پوچھ رہی تھی، یہی وہ بھی کہہ رہی تھی کہ عورت کو احترام ہوتا ہے تعجب کے ساتھ، یعنی ان کو احترام نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے وہ تعجب کے ساتھ پوچھ رہی تھی کہ عورت کو بھی احترام ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہے، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ان کو شیطانی اثرات سے بچا رکھا ہے، اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں اور پوری امت کی مائیں ہیں، اس وجہ سے شیطان کے اثرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچائے رکھا تھا۔ احترام جو ہوتا ہے وہ عامتاً شیطان کی حرکت کی وجہ سے ہوتا ہے، شیطان اس قسم کی چیزیں دماغ میں ڈالتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ احترام ہوتا ہے، اس وجہ سے چونکہ وہ ازواج مطہرات میں تھی شیطان نے ان کو بچائے رکھا تھا، اس کی وجہ سے ان کو احترام نہیں ہوا، اور جب ان کو احترام نہیں ہوا تو وہ یہ سمجھی کہ عورتوں کو احترام ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر اس پر ایک دوسرا اشکال ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات تھی، وہ تو سب کے سب کیا ہیں پہلے شادی کر چکی تھی اور آخر عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وہ آئی ہے، اور یہ احترام وغیرہ جو ہوتا ہے وہ تو ابتدائی عمر میں ہوتا ہے، تو پھر ابتدائی عمر میں تو ازواج مطہرات میں شامل نہیں تھی، پھر شیطان سے وہ کیسے محفوظ رہی؟ اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو اللہ جل جلالہ و امن والہ نے انسان کا جو بدن بنایا ہے اس میں مرد کو جو بدن دیا ہے اس بدن کی کیفیت اور اس بدن کی حالات اور اس کی کیا ہے نشو و نما اور اس کی ساری چیزیں جو الگ ہے، تکلیفیں برداشت کرنا، مشقت کو برداشت کرنا، گرمی کو برداشت کرنا وغیرہ، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے اور اس کی کیفیت الگ ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والوں نے عورتوں کو صنف نازک میں بنایا ہے، اس وجہ سے ان کے بدن، اس کے بدن کی بناوٹ وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے رکھی ہے۔ انسان کے بدن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرارت اور گرمی زیادہ رکھی ہے، اور عورت کے بدن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے مقابلے میں برودت اور آواز نہیں آ رہی۔ اسی وجہ سے مرد جو ہو وہ اس کو زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے خصوصیتین کو اس کے بدن سے باہر رکھا تاکہ بدن کی گرمی کی وجہ سے جلدی سے انزال وغیرہ نہ ہو جائے، اور عورت کے لیے جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر ہی رکھا۔ بہرحال یہ بناوٹ ہے، تو اس بناوٹ کے اعتبار سے مردوں کو احترام کی صورت زیادہ پیش آتی ہے، اور عورتوں میں برودت کی وجہ سے احترام کی صورت کبھی کبھی پیش آتی ہے، کبھی کبھی پیش نہیں بھی آتی، اس وجہ سے عورتوں کو احترام نہیں ہوتا۔ ان کے علاوہ بھی اور صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے مردوں کو کیا ہے احترام زیادہ ہو۔ مردوں کا بدن میں سے خون کا اخراج عامتاً نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور عورت کو صحیح سالم ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا نظام ہے کہ ہر مہینے اس کا کیا ہے حیض کے ایام آتے ہیں اور اس میں خون بہت سارا نکل جاتا ہے، اس وجہ سے گرمی نکل جاتی ہے، لہذا عورتوں کو احترام کی صورت بہت کم پیش آتی ہے اور مردوں کو احترام کی صورتیں زیادہ پیش آتی ہے۔ ان کو ابتدائی دور میں اگر ان کو احترام نہیں ہوا تو اس وجہ سے کیا ہے ان کے بدن میں حدت اور گرمی کم تھی، یا حیض کی وجہ سے وہ خون نکل جایا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو ضرورت نہیں پیش آئی، یا اس صورت میں ان کو کیا ہے احترام کی صورتیں نہیں آئی، اور مردوں میں یہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے مردوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال احترام کا نکلنا یعنی منی کا نکلنا مرد میں بھی پایا جاتا ہے، منی کا نکلنا عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن دونوں کی کیفیت اور دونوں کی حالت الگ الگ ہے۔ بہرحال حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
جو سوال کیا وہ بہت زیادہ شرم والا سوال تھا، لیکن انصاری عورتوں کو کیا ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے میں، دین کے مسائل کے معلوم کرنے میں شرم رکاوٹ نہیں بنتی تھی، اس وجہ سے انہوں نے پوچھ لیا۔ اور پوچھنے سے پہلے بھی انہوں نے کیا ہے مقدمے کے طور پر ذکر کیا کہ یا رسول اللہ ان اللہ تعالی لا یستحی من الحق شیئا۔ تو اس وجہ سے میں بھی ابھی ایک بہت ہی شرم والا سوال کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن میرے یہ سوال کا مطلب جو ہوگا معلومات کو حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ ان ام سلمۃ جاءت ام سلیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت۔ جب عورت کو احتلام ہو تو اس احتلام کے بعد اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے یا غسل کرنا فرض نہیں ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ بھی تھی کہ یہ احتلام جو ہے بلوغت کی علامت ہے، یعنی بالغ ہو گیا۔ اس وجہ سے مرد کو جب پہلی مرتبہ بلوغ احتلام ہوگا تو اس احتلام کے بعد اس کو بالغ قرار دیا جائے گا۔ عورت کے لیے چونکہ یہ کیا احتلام عامتاً اس کو نہیں ہوتا ہے، یا بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ اس کو زندگی میں کبھی بھی احتلام نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کے لیے احتلام والی علامت تو بلوغت کی علامت ہے ہی ہے، لیکن حیض کا پایا جانا یہ عورت کے لیے بلوغت کی علامت ہے۔ اس وجہ سے اس عورت کو اگر احتلام نہ ہوا ہو اور اس کو کیا ہے خواب میں احتلام ہو گیا تو اس صورت میں اس وقت سے وہ بالغ قرار دی جائے گی۔ بہرحال فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت الماء، جب عورت خواب میں اس قسم کی چیزیں دیکھے اور خروج منی ہو جائے، ماں سے مراد یہاں پر منی ہے، الماء من الماء، جیسے حدیث میں کہ پہلے ماں سے کیا ہے پانی اور دوسرے پانی ماں سے منی مراد لی گئی ہے، تو یہاں پر بھی جب منی نکلے گی تو منی نکلنے کے بعد اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہوگا۔ سوال بہت ہی زیادہ عجیب تھا، سوال بہت ہی زیادہ نادر تھا، اس وجہ سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم کے مارے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ قالت یا رسول اللہ او تحتلم المرأة، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ احتلام صرف مرد کو ہوتا ہے، عورتوں کو نہیں ہوتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام تربت یمینوں کے، تربت یمینوں کے لوگوں مانا تو یہ ہوتا ہے کہ تیرا داہنا ہاتھ مٹی آلود ہو، لیکن یہ بددعا کے لیے الفاظ نہیں ہے بلکہ کیا ہے تقیہ کلام کے لیے ہے۔ اس وجہ سے اس قسم کے الفاظ سے اصل مقصود مراد نہیں ہوتا، بلکہ الفاظ جو کہے جاتے ہیں وہ کیا ہے عامتاً استعمال میں آتے ہیں۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تربت یمینوں کے فبما یشبہھا ولدھا، اگر عورت کو منی نہ نکلتی ہوتی تو پھر جو بچہ ہوتا ہے وہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ مرد کی منی اور عورت کی منی جب دونوں مل جاتی ہیں تو اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور کبھی وہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی وہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی ماں کے خاندان کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی باپ کے خاندان کے مشابہ ہوتا ہے۔ اگر عورت کو منی نکلتی ہی نہیں تو پھر یہ تشبہ اور مشابہت کیسے پیدا ہو جائے گی؟ جی حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك رحمه الله عن عبد الله بن ديران عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي انها النخلة. قال عبد الله رضي الله عنه فاستحييت، قالوا يا رسول الله اخبرنا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله رضي الله عنه فحدثت ابي بما وقع في نفسي فقال لا ان تكون قلتها احب الي من ان يكون لي كذا وكذا۔ یہ حدیث بھی تمہارے سامنے پہلے بھی گزر چکی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے تشریف فرما تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک بات رکھی کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے اس کے مشابہت مسلمانوں کے جیسی ہے، کون سا ہے وہ بتاؤ؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جنگل کے جو درخت تھے اس درختوں کے نام لینا شروع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحیح جواب نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ذہن
فوراً جواب کی طرف متوجہ ہو گیا اور صحیح جواب جو تھا وہ میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ نخلا ہے، کھجور کا درخت ہے. لیکن چونکہ اس مجلس میں دوسرے بڑے بڑے اکابر صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی موجود تھے اور میں بالکل چھوٹا نابالغ سا بچہ تھا. اس وجہ سے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بولنا ایک قسم کی کیا ہے بے حیائی تھی، بے شرمی تھی. اس وجہ سے میں حیا کی وجہ سے جواب دینے سے رک گیا اور میں نے جواب نہیں دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے جواب نہیں بن پڑا. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ ہی بتا دیں اس کا کیا جواب ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بتایا کہ نخلا یعنی کھجور. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ جواب تو آیا تھا لیکن شرم کی وجہ سے میں جواب دینے سے رک گیا. مسئلہ تو ابھی تمہارے سامنے یہ ہے کہ شرم کی وجہ سے بتانے سے، شرم کی وجہ سے پوچھنے سے نہیں رکنا چاہیے. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے بڑوں کے سامنے بولنا مناسب نہیں سمجھا. اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ابا جان، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سوال پوچھا تھا اس وقت میرے ذہن میں جواب آ گیا تھا کہ یہ تو کھجور کا درخت ہے، لیکن شرم کی وجہ سے میں بولنے سے معذور رہا اور میں نے جواب نہیں دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کہ بیٹا اگر تم اس وقت جواب دے دیتے تو میرے لیے بہت ہی فخر کی بات ہوتی، میرے لیے بہت ہی اچھائی کی بات ہوتی، بلکہ کیا ہے میرے لیے بہت ہی سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوتا. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کریں اور وہ سوال کا جواب حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور اسی طریقے سے بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی نہ بتا سکے اور ایسے وقت میں حضرت عمر کے چھوٹے سے لڑکے نے یہ جواب بتا دیا، یہ بات ہوتی تو یہ میرے لیے بہت ہی فخر کی بات ہوتی. تم بتا دیتے تو بہت اچھا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرم کی وجہ سے نہیں بتایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو شرم کی وجہ سے نہیں بتایا، اس کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ تم بتا دیتے تو بہت اچھا تھا، شرم کی وجہ سے تمہیں رکنا نہیں چاہیے تھا، بتا دینا چاہیے تھا. تو معلوم ہوا کہ شرم کی وجہ سے نہ تو سوال پوچھنے سے رکنا چاہیے اور شرم کی وجہ سے نہ تو جواب دینے سے رکنا چاہیے، بلکہ کیا ہے علمی بات کو حاصل کرنے میں یا علم کو نشر و اشاعت کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ یہاں فرمایا کرتے تھے کہ آگے ایک حدیث آئے گی صلح حدیبیہ کے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر اس کافر کو جو الفاظ استعمال کیا وہ کیا ہے بہت ہی کیا شرم والے ہیں. اس وجہ سے ہم یہاں ترجمہ کرتے وقت میں شرم کرتے ہیں تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں شرم نہیں ہے، مسئلے بتانے میں یا حدیث کے ترجمہ کرنے میں کوئی شرم کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ پاک الفاظ ان پاک منہوں سے صحابہ کے زبان سے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اگر نکلے ہیں تو اس صورت میں اس کو ہم ان الفاظوں کو شرم کرے اور شرم کر کے اس کے جواب دینے میں تعریض کریں، یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ حضرت اقدس شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس کی حدیث آتی ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو میں صاف صاف جو ترجمہ ہے وہی ترجمہ بیان کرتا ہوں. ہاں اس وقت کیا ہے ہم لوگوں کو مذاق یا کیا ہے ہنسنا وغیرہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال جب وہ الفاظ آئے گا تو اس کو یاد رہے گا تو بتائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علمی باتوں میں شرم نہیں کرنی چاہیے، یہ خلاصہ ہے. جی باب من استحيا فامر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد ابن الحنيفية عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذعا فامرت المقداد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال فيه الوضوء.
मुसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी सवाल का तकमिला करके फरमाते हैं कि शर्म की वजह से सवाल करने से रुक जाना नहीं चाहिए, बल्कि सवाल कर लेना चाहिए। चाहे तो जवाब देने में भी अल्फाज को अगर ऐसा है तो जवाब देने से रुकना नहीं चाहिए, बल्कि जवाब साफ साफ बता देना चाहिए। यहाँ पर एक दूसरी सूरत बताते हैं कि अगर कोई बात ऐसी हो कि शर्म वाली हो, जिसको तुम बयान नहीं कर सकते या तुम उस काम को नहीं कर सकते शर्म की वजह से, तो तुम किसी दूसरे को भी कह सकते हो और दूसरों के जरिए से मालूमात हासिल कर सकते हो, दूसरों के जरिए से भी इल्म हासिल कर सकते हो। और ये बताया बाब मुनकिजा मनसहिया, जो आदमी के शर्म करे फामरा गैरहु बिस्सवाले, तो किसी दूसरे आदमी को पूछने के मुतालिक कह दे और वो दूसरा आदमी अपनी तरफ से पूछ ले, दूसरा आदमी तुम्हारी तरफ से पूछ ले, तो ये जायज और दुरुस्त है। जहालत खत्म हो जाएगी और इल्म हासिल हो जाएगा। इस वजह से खुद नहीं पूछ सकते तो किसी दूसरे से पूछवा लेना चाहिए। मुसन्नी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसमें जो हदीस जिक्र की, वो हदीस हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की है। आप लोगों को मालूम है कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, तो मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाने के बाद गज़वे बदर के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ कर दिया। हजरत फातिमा ज़हरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी और लाडली बेटी थी। उनका निकाह हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हो गया था। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुन तो बज़्ज़ा, मैं ऐसा आदमी था कि मुझे मज़ी बहुत ही कसरत के साथ निकलती थी। यहाँ पर 3 चीजें हैं, उसको अच्छी तरीके से याद रखना। मर्द के पेशाब गाह से जो चीजें निकलती है उसमें तो पेशाब है, बॉल है, जानते हो तुम, उसके लिए तो कहने की जरूरत नहीं है। बॉल में एक किस्म की हिद्दत होती है, एसिड होता है, और एसिड जिस जगह पर पड़ता है या जिस जगह से निकलता है, तो एसिड उस जगह को खराब कर देती है, गंदा कर देती है, नुकसान पैदा हो जाता है। देखा होगा कि जिस जगह पर आदमी पेशाब किया करता है, वहां पर वो जगह जो है वो एसिड की वजह से तकरीबन जली सी या गंदी सी नजर आती है। पेशाब जो होता है वो कसरत के साथ तुम देखोगे उसमें एसिड होता है, तो जलन वगैरह भी होती है। खैर बहरहाल, तो इसका अल्लाह तबारक व तआला ने इलाज ये किया है कि पेशाब से फारिग होने के बाद अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मन वालहू एक चिकनी चीज उसको उसमें दाखिल फरमा देते हैं, या एक चिकनी चीज उसके पास वहां आ जाती है, जिसकी वजह से उस हिद्दत की वजह से उस रगों में जो नुकसान पैदा हो रहा था वो नुकसान खत्म हो जाता है, या नुकसान की तलाफी हो जाती है, या नुकसान नहीं होता। समझ में आया नहीं? और उस चीज को इस्तिलाह में वदी से ताबीर किया जाता है। समझ में आ गया? ये बाहर नहीं निकलती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा निज़ाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो बदन बनाया, उस बदन में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी-ऐसी खूबियाँ रखी है कि आदमी उसको गौर करे तो वो हैरान हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी चीज़ रखी है। देखो, हम लुक़मा लेते हैं और लुक़मा खाते हैं, तो उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला चबाने के साथ-साथ, जब चबाना शुरू करते हैं तो चबाने के साथ-साथ अल्लाह तबारक व तआला इसमें लुआब को पैदा कर देता है, और उस लुआब के पैदा करने की वजह से सूखी रोटी या सूखी चीज़ भी खाई हुई हो, उसमें भी वो चीज़ लुआब जो अंदर से पैदा होती है वो उसमें मिल जाकर वो नरम हो जाती है, और इस नरम होने की वजह से गले से उतरना भी आसान हो जाता है और हाज़मे के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुनासिब होती है। कभी-कभी वो रग बंद हो जाती है, तो फिर उस सूरत में लुआब जमा हो जाता है। बहरहाल, ये अल्लाह तबारक व तआला के क्या है इंसानों के साथ और इंसानी बदन में जो अल्लाह तबारक व तआला ने कमालात रखे हैं, उनमें से एक कमाल है। तो उसको वदी कहा जाता है। एक तो है पेशाब, इसको बौल कहा जाता है। दूसरा ये है जो वदी है, जो एक चिकना पानी है, जो आमतन पेशाब करने के बाद
वहाँ बदन के अंदर यानी पेशाब की जो नलियां है उस नली के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से वो नली की खराबी से वो बच जाता है। तीसरा जो है ये मज़ी, और ये मज़ी जो है वो एक चिकना पानी है जो बदन इंसानी आज़ू से निकलता है। और आमतन जब आदमी शहवानी ख़यालात वग़ैरह में लगा हुआ हो या शहवानी कामों में औरतों के साथ छेड़छाड़ वग़ैरह में लगा हुआ हो, बीवी के साथ मज़ाक मस्ती वग़ैरह में लगा हुआ हो, तो उस वक़्त क्या है वो निकलता है। अब इसके निकलने के बाद जो शहवत है, उस शहवत में कमी नहीं होती, जोश जो होता है, उस जोश में कमी नहीं होती, बल्कि और जोश बढ़ जाया करता है। तो इसको मज़ी कहा जाता है। ये भी एक चिकना-सा पानी होता है और क्या है, वो आगे से निकलता है। उसका हुक्म ये है कि अगर ये बदन के ऊपर निकल गया, बदन ज़ाहिर हो गया, तो ज़ाहिर होने की वजह से वज़ू टूट जाएगा और मज़ी नापाक है। इस वजह से ये जिस जगह पर भी लगेगी, उस जगह को जिस कपड़े पर भी लगेगी, उस कपड़े को नापाक कर देगा, उसको धोना ज़रूरी हो जाएगा। बाज़ मर्तबा यही मज़ी बीमारी की वजह से जब क्या है जिरियान जिसको कहते हैं उसका मर्ज़ हो जाता है, तो बगैर जोश के भी वो निकलती है। बहरहाल मदन के आगे से या पीछे से, शर्मगाह से जब भी ज़रा-सी कोई चीज़ निकलेगी और निकल कर बाहर आ जाएगी, तो बाहर आने के साथ उसके नापाकी का हुक्म लगाया जाएगा, वज़ू टूट जाएगा और उस सूरत में वो कपड़ा या वो जगह नापाक हो जाएगी, उसको पाक करना पड़ेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे बहुत कसरत के साथ मनी का ख़ुरूज होता था और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख़्त जिगर, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मेरे निकाह में थी और इस निकाह में होने की वजह से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछना कि भाई मज़ी का क्या हुक्म है, मुझे शर्म महसूस हुई। इस वजह से कि अम्मतन ये मज़ी का ख़ुरूज बीवी के साथ मस्ती मज़ाक करते हुए, बीवी के साथ खेल-कूद करते हुए निकलता है। तो इस सूरत में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे शर्म महसूस हुई। बहरहाल मसला तो था, नमाज़ भी पढ़नी थी, पाक भी रहना था। इस वजह से पहले-पहले तो मैं ये करता था कि जिस तरीके से मनी के निकलने से गुस्ल वाजिब हो जाता है, इस तरीके से मैं समझता था कि इसके निकलने से भी गुस्ल वाजिब हो जाता होगा। इस वजह से मैं जब भी मज़ी निकलती थी, तो मज़ी निकलने के बाद मैं गुस्ल कर लिया करता था। लेकिन ज़ाहिर बात है कि मज़ी बार-बार निकलती है और बार-बार गुस्ल करना आदमी को मशक्कत का सबब बन जाता है और क्या है मज़ीद से गुस्ल वाजिब भी नहीं होता। लेकिन क्या है मैं एहतियातन इस तरीके से कर लिया करता था। जब तकलीफ़ ज़्यादा हो गई, मशक्कत मुझे महसूस होने लगी, तो फिर मैंने हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि ए मिक़दाद, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम एक सवाल पूछ लो कि अगर किसी आदमी को मज़ी निकले, तो मज़ी का क्या हुक्म है? क्या करना चाहिए? गुस्ल करना चाहिए, वुज़ू करना चाहिए या क्या करना चाहिए? वो तुम पूछ लो। और इसी तरीके से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दूसरे एक सहाबी से भी कहा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसाइल पूछ लो। लेकिन उन्होंने पूछने में ताख़ीर की या क्या है उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर शर्म को छोड़कर बराह रास्त हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद पूछ लिया। बहरहाल ये 2-3 हदीसें हैं जिसमें हज़रत मिक़दाद को मैंने कहा या हज़रत अम्मार को कहा और एक रिवायत में आता है कि मैंने खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। उस सब की तौजीह और जमा करने की सूरत ये है कि या तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दूसरों से कहा कि मसला मेरे लिए मसला पूछ लो, शर्म की वजह से मैं मसला पूछ नहीं सकता। तर्जुमतुल बाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वो तो इतनी बात से साबित हो गया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सवाल था, वो खुद नहीं पूछ सकते थे, तो उन्होंने दूसरों को पूछा और दूसरों के ज़रिए से उन्होंने इल्म हासिल किया। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने पूछा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस जगह पर मौजूद थे और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुद पूछने के लिए हुक्म फरमाया, इस वजह से उसकी निस्बत अपनी तरफ कर ली। समझ में आया नहीं? जी। जैसे
ताज महल किसने बनाया शाहजहां। है? शाहजहां। शाहजहां ने। अच्छा, कितनी ईंट उठाई थी उसने? एक भी नहीं। कितने तगारे रेती के उठाए थे उसने? एक भी नहीं। लेकिन उसके हुक्म से बनाया गया, इस वजह से उसकी तरफ निस्बत कर दी गई। तो इसी तरीके से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म से हजरत मिक़दाद ने पूछा, हजरत मिक़दाद ने जवाब दिया, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ निस्बत की गई कि मैंने पूछा या मैंने किया। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि हजरत मिक़दाद को कहा, और आमतन ऐसा होता है कि किसी दूसरे का काम होता है तो जरा ताखीर से किया जाता है, अपनी ज़रूरत होती है तो हम फौरन कर लेते हैं। तो हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल करने में ताखीर की होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर तो खुद ये मसला गुजर रहा था, इस वजह से उनको फौरी जवाब की ज़रूरत थी। इस वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर बराए रास्त भी पूछ लिया हो। इस वजह से हदीस में अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ निस्बत हो, हज़रत मिक़दाद की तरफ निस्बत हो, तो इस सब की तवजीह इस तरीके से हो जाएगी। अन अब्दुल्लाह इब्न दाऊद अनिल आमश अनिल मुंज़िर सौरी अन मोहम्मद इब्न हनफिया अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ निकाह किया। और मैंने अभी बताया ग़ज़वे बदर के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का निकाह हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ हुआ, सन हिजरी 2 में समझ लो। और फिर 8 साल हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रही। और हज़रत 8 साल के बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के तकरीबन 6 महीने के बाद हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सबसे पहले हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से अगर किसी का इंतकाल हुआ है तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हुआ है। 6 महीने के बाद हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। अरब के दस्तूर के मुताबिक एक औरत नहीं बल्कि क्या है, मुतअद्दिद औरतें वो लोग रखा करते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के निकाह में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इरादा हुआ दूसरी औरत के साथ निकाह करने का, तो उस वक्त अबू जहल की बेटी थी। उस अबू जहल की बेटी के साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निकाह की बात चली, तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली आज़ाद है, वो दूसरी जिस औरत के साथ भी निकाह करना चाहे निकाह कर सकता है, हमारी तरफ से कोई इसके लिए पाबंदी नहीं है। लेकिन एक ही घर में अल्लाह के रसूल की बेटी भी हो और एक ही घर में अल्लाह के दुश्मन की बेटी भी हो, ये मुनासिब नहीं है। इस वजह से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल की बेटी के साथ निकाह करने को पसंद नहीं फरमाते थे। लिहाजा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब तक हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मौजूद रही, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किसी दूसरी औरत के साथ निकाह नहीं किया। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस ज़माने के जो कबीला हनफिया थे, उस कबीला हनफिया की एक औरत के साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने निकाह किया। और फिर इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह में दूसरी औरतें भी आई, लेकिन हज़रत फातिमा के बाद। बहरहाल कबीला हनफिया की एक औरत के साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने निकाह किया और उस निकाह से एक बच्चा पैदा हुआ और उसका नाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मोहम्मद रखा। इस मोहम्मद का बाप तो है उनके हज़रत अली, हज़रत इमाम हसन, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, ये दोनों के दोनों हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पेट से पैदा हुए, जिसको आजकल की इस्तिलाह में हम सैयद से ताबीर करते हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस दूसरी औलाद को, जो इस बात को बताने के लिए कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अलावा दूसरी औरत के हैं, इस तरीके से इस मोहम्मद को क्या है
ان की वालिदा की तरफ मंसूब करते हुए या वालिदा के कबीले की तरफ मंसूब करते हुए मोहम्मद इब्न हनफिया करार दिया गया। बहरहाल अब उसके बाद फिर आगे दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि बाद मर्तबा मोहम्मद हनीफ के नाम से भी कोई किस्से की किताबें वगैरह तुम्हें मिलती हैं। वो मोहम्मद हनीफ जो है यही मोहम्मद इब्न हनफिया है, यानी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो साहबजादे हैं, जो हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा दूसरी औरत से पैदा हुए थे। तो इस वजह से इनको मोहम्मद, पहले तो कहते रहे मोहम्मद इब्न हनफिया, लेकिन फिर इसके बाद क्या है, लोगों ने इसमें और तखफीफ कर दी, और तखफीफ करने के बाद मोहम्मद हनीफ और उसके अफसाने वगैरह ऐसी किताब लिखी गई जिसमें जो वाकयात वगैरह हैं वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस दूसरे बेटे के हैं। बहरहाल हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया या मोहम्मद इब्न हनफिया जो हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा नेक, मुत्तकी, परहेजगार और आला दर्जे के हैं। तो वो इस हदीस में जिक्र किया गया है, अन मोहम्मद इब्न हनफिया अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला, हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस रिवायत को जिक्र करते हैं, और उसमें फरमाते हैं कि कुन्तु रजुलन मज़्ज़ाअन, मैं ऐसा आदमी था कि मुझे मज़ी कसरत के साथ निकलती थी। मज़ी किसे कहते हैं, कब निकलती है, क्या होती है, उसकी तफसील मैंने अभी तुम्हारे सामने जिक्र की। और बाज़ आदमी ऐसे होते हैं कि उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत और क़ुव्वत वगैरह रखी है, जिसकी वजह से उसमें ये चीज़ें ज़्यादा मिक़दार में पाई जाती है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी सेहत और क़ुव्वत के एतबार से बहुत ही आला दर्जे पर थे, और इस वजह से उनको मज़ी का ख़ुरूज भी ज़्यादा होता था। और ज़ाहिर बात है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनके निकाह में थी, और उनके निकाह में होने की वजह से उनके साथ मुलाअबत करने की वजह से मनी का ख़ुरूज ज़्यादा होता था। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शर्म महसूस हुई हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले को पूछने की। क्यों? इस वजह से कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर उनके निकाह में थी। इस वजह से फ़अमरतुल मिक़दादा अन यसअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने मिक़दाद को, हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनको कहा कि मिक़दाद, मुझे एक मसले की ज़रूरत है, वो मसला मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराए रास्त नहीं पूछ सकता। तुम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, ताकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जवाब दे वो जवाब मेरे लिए क्या हो जाए, मुफीद हो जाए। मैंने अभी बताया था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इल्म नहीं था, इस वजह से एहतियाती तौर पर जब मज़ी निकल जाती थी तो मज़ी के निकलने के साथ ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पाक होने के लिए गुस्ल फरमाया करते थे। लेकिन अगरचे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन उनको मालूम नहीं था, इस वजह से वो गुस्ल कर लिया करते थे। लेकिन कसरत के साथ जब दिन में 2, 3, 4 मरतबा या इस तरीके से कसरत से जब गुस्ल करना होता है तो आदमी को मशक्क़त लाहिक होती है। इस वजह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा। अब हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछने में ताख़ीर की, इस वजह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दूसरे आदमी से कहा कि मेरे लिए मसला पूछो। उन्होंने भी मसला नहीं पूछा। इधर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खुद ज़रूरत थी, इस वजह से उन्होंने शर्म को छोड़कर फिर बराए रास्त हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा। तो इस वजह से मैंने पूछा, मिक़दाद को कहा, मिक़दाद ने पूछा, या अम्मार को कहा, अम्मार ने पूछा, वगैरह इस किस्म के हदीस में जो अल्फाज आते हैं, इसकी तौजीहात मैंने अभी तुम्हारे सामने ज़िक्र कर दी। खुलासा ये है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़ी के निकलने की वजह से गुस्ल वाजिब नहीं होता, बल्कि मज़ी खुद नापाक है, एक चिकना पानी है, वो बदन या कपड़े को लग जाएगी तो बदन या कपड़े को धोना ज़रूरी है। इस मसले में इख्तिलाफ होगा कि कितना धोना चाहिए, वो वुज़ू के फासिद करने वाली जब बातें आएगी उसमें आएगा कि मज़ी के निकलने की वजह से वुज़ू टूट जाता है, और वुज़ू के टूटने के बाद फिर उसको क्या है, धोना पड़ता है, कितनी जगह को धोना पड़ता है,
اس میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ہے، وہ آگے آئے گا تو آگے وہ بتائیں گے۔ بہرحال یہاں تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہ الوضو، اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس وجہ سے وضو کرنے کی ضرورت ہے، اور مزی یہ ناپاک ہے، اس وجہ سے وہ جس جگہ پر لگے گی، جتنی جگہ پر لگے گی اتنی جگہ کو دھو کر پاک کرنا ضروری ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر یہ مسئلہ بتایا کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے شرم جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ مسئلہ کو معلوم کرنے کے لیے یا جواب دینے کے لیے شرم جو ہے وہ معنی نہیں بننی چاہیے، بلکہ اس کو حیا کو چھوڑ کر، یا حیا ویسے بہت ہی زیادہ محبوب چیز ہے، الحیا خیر، الحیا کلہ خیر، پورے زیادہ سے زیادہ حیا، جتنی زیادہ حیا ہوگی، جتنی زیادہ شرم ہوگی وہ اچھی بات ہے، لیکن علم کے حاصل کرنے کے لیے حیا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ جی باب ذکر العلم والفتيا في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ تعلیم اور تعلم یعنی مدرسہ یا کیا ہے پڑھانا مسجد میں درست ہے یا مسجد میں درست نہیں ہے، اس وجہ سے کہ مسجد اللہ تبارک و تعالی مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، اس وجہ سے مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی آگے تمہارے سامنے مسئلہ آیا تھا کہ مسجد شور و شغف اور کیا ہے مچھی مارکیٹ نہیں بنانی چاہیے، اس لیے وہاں پر شور و شغف کرنا، گپ شپ کرنا، بات چیت کرنا یا اونچی آواز سے بولنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی وغیرہ، تو اس وجہ سے زور زور سے بولنا وغیرہ مناسب نہیں ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ مسجد میں آدمی جائے سکون اور اطمینان سے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اور کیا ہے وہاں شور و شغف بلند آواز نہ کرے، یہ سارے کے سارے مسجد کے آداب میں سے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ مسجد میں رفع الصوت، آواز کو بلند کرنا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے مسجد میں پڑھانا بھی جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ پڑھانے میں ہمتاً استاد کو زور سے بولنا پڑتا ہے، شاگرد کو زور سے عبارت وغیرہ پڑھنی پڑتی ہے، تو رفع الصوت اس میں پایا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شبے کو دور کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، وہاں پر بیکار شوق و شغف نہیں کرنا چاہیے، لیکن تعلیم اور تعلم کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے اگر کبھی زور سے بولنا پڑے اور رفع الصوت کرنا پڑے تو یہ رفع الصوت کرنا جائز اور درست ہے۔ باب ذکر العلم والفتیا فی المسجد، علم کا تذکرہ کرنا یا فتویٰ وغیرہ دینا مسجد میں یہ جائز اور درست ہے، اور اس کے لیے اگر رفع الصوت کرنا پڑے، اس کے لیے اگر بلند آواز سے بولنا پڑے تو یہ جائز اور درست ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باب میں بتانا چاہتے ہیں۔ حدیث ذکر کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں کہ تقریباً 1,40,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر ساتھ میں تشریف لے گئے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تمام مناسک اور حج کے تمام مسائل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس وقت بتا دیا تھا۔ بہرحال مکہ مکرمہ جو ہے
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیت ہے، جس کو بیت اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ویسے جیسے میرا گھر ہوتا ہے یا آپ کا گھر ہوتا ہے، اس گھر کی آپ کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے، اس قسم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیت اللہ کے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ اس میں رہتے ہوں جیسے ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن شرافت کی وجہ سے اس گھر کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، اور اس صورت میں اس کو بیت اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک و ہدا قرآن پاک میں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کعبہ شریف کو بنایا۔ بہرحال کعبہ شریف یہ زمین پر سب سے زیادہ متبرک، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ عمدہ اگر کوئی زمین کا ٹکڑا ہے تو وہ کعبہ شریف کا، جس جگہ پر کعبہ شریف ہے وہ ہے، اور کعبہ شریف کے ارد گرد جو زمین ہے اس کو حرم سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو حرم کا علاقہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کی حرمت کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے پہلے ہی سے کیا ہے، اس کو مخصوص علاقے کو یعنی حرم شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آداب کرنے کی، یا اس میں کسی چیز کو کاٹنے چھانٹنے کی، یا کسی کو مارنے وغیرہ کی، اور کسی کو ڈرانے دھمکانے کی وغیرہ کی سب کی ممانعت کر رکھی ہے۔ حرم کا احترام کرنا بہت ہی زیادہ لازم اور ضروری ہے۔ یاد رکھ لو، اپنے ذہن میں بٹھا لو، ایک تو اس جگہ پر جس جگہ پر کعبہ شریف ہے، اور کعبہ شریف کے پاس جو نماز طواف کرنے کا جو جگہ ہے جس کو مطاف سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی طواف کرنے کی جگہ، پھر طواف کرنے کی جگہ سے آگے مسجد کا حصہ ہے، اور اس پورے حصے کو مسجد الحرام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جہاں پر ایک ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ملتا ہے۔ بہرحال یہ مسجد الحرام تمہارے سمجھ میں آ گئی۔ پھر ان کے علاوہ مسجد حرام سے باہر مکہ مکرمہ کا علاقہ، مکہ مکرمہ کا شہر، اور مکہ مکرمہ کے شہر سے چاروں طرف اور آگے جو جگہ ہے اس کو حرم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ عمرہ کرنا چاہتی تھی تو حرم کے باہر تنعیم ایک جگہ ہے، وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ وہاں سے احرام باندھ کر آؤ۔ تو مدینہ منورہ کی طرف تنعیم ہے، اور اسی طریقے سے جدہ کی طرف بھی چاروں طرف مکہ مکرمہ کے آگے ایک جگہ ہے جس کو حرم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس حرم کا علاقہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس حرم کا علاقہ کہاں ختم ہوتا ہے، جب تم وہاں پر جاؤ گے، مکہ مکرمہ میں جاؤ گے، تو جس راستے سے بھی جاؤ گے حرم کا علاقہ جہاں شروع ہوگا وہاں پر ایک نشانی پائی جائے گی، ایک کمان پائی جائے گی، ایک مینارہ پایا جائے گا، اور وہاں پر لکھا ہوا ہوگا یہاں سے حرم شروع ہو رہا ہے۔ تو وہاں سے لے کر پورا علاقہ جو ہے وہ سارا کا سارا حرم کہلاتا ہے۔ اچھا، پھر حرم کے بعد کا جو علاقہ ہے وہ علاقہ خارج الحرم کہا جاتا ہے۔ انسان جب کیا ہے کسی بڑی آفس میں انسان کسی بڑے مقام پر جاتا ہے تو اس صورت میں جانے سے پہلے اچھی طریقے سے تیاری کر کے جاتا ہے، اور وہاں کے جو آداب اور وہاں کی جو روایتیں ہیں اس روایات کو اس کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ عامةً دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر تم کیا ہے کوئین سے ملکہ سے اگر تم ملاقات کرنے کے لیے جاؤ تو تم اسی کپڑے میں اسی حالت میں چلے جاؤ گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا، بلکہ تم کو اسی کے مناسب کپڑے پہننے پڑیں گے، اسی کے مناسب حالات بیان کرنے پڑیں گے، اور اسی کے مطابق کر کے تم جاؤ گے تو پھر ملاقات ہوگی۔ جیسے دنیا میں بھی آج کل یہی ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مکہ مکرمہ جو ہے وہ اللہ جل جلالہ و امن والوں کا دربار ہے۔ یہاں پر جو مقام ہے اس مقام کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، اور اس کو بیت اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا دربار ہے، اس دربار میں تم جا رہے ہو۔ اس وجہ سے اس دربار کی جو روایات ہے
یا اس دربار میں داخل ہونے کے جو طور اور طریقے ہیں وہ سارے طور اور طریقے کو تم کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف کے باہر بہت ساری چاروں طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں کا انتخاب فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں کے متعلق فرمایا کہ کوئی آدمی مکہ مکرمہ حج کے لیے جانا چاہے، کوئی آدمی مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے جانا چاہے، یا دربار اقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا چاہے، تو اس کو اس دربار کی رعایت کرتے ہوئے تو کپڑے پہن کر صاف صفائی کے ساتھ وغیرہ کپڑے پہن کر اس کو اس دربار میں جانا درست ہوگا۔ ویسے ہی آنکھیں بند کر کے ویسے ہی گھس جانا یہ بے ادبی ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے اس طریقے سے نہیں جانا چاہیے۔ جس کو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی مکہ مکرمہ جانا چاہے، حج کے لیے جانا چاہے یا عمرے کے لیے نہ جانا چاہے، تو ایک مقام پر آ کر ان کو شاہی لباس پہننا پڑے گا، اور شاہی لباس پہن کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا، جس کو ہم اپنے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اس کو احرام باندھنا پڑے گا، اور احرام باندھ کر جائے گا۔ تو اس مکہ مکرمہ کے چاروں طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات اور کچھ نشانیاں وغیرہ بتا دی گئی ہے کہ اس جگہ پر آدمی جائے اور اس سے آگے مکہ کی طرف جانے کا ارادہ ہو تو شاہی لباس پہننا یعنی احرام باندھنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اگر احرام باندھ کر گیا تو اس نے گویا کہ تقاضے کو پورا کیا، اور اگر بغیر احرام سے چلا گیا تو اس نے کیا ہے جنایت کی۔ اس وجہ سے اس کی سزا میں اس کو یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ جنایت میں تمہارے سامنے آئے گا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت اسلام صرف مملکت عربیہ میں ہی تھا، حجاز ہی میں تھا، حجاز سے آگے زیادہ بڑا نہیں تھا۔ لیکن حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد پھر وہ اسلام بڑھنا شروع ہوا، اور بڑھتے بڑھتے پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، اور میرا یہ دین پوری دنیا والوں کے لیے ہے۔ اس وجہ سے پوری دنیا میں یہ دین پھیلے گا اور لوگ پوری دنیا سے آئیں گے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے، چاہے وہ جگہ مسلمانوں کے اقتدار میں ہو یا نہ ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات اور نشانی بتا دی گئی تھی، اور اس علامات اور نشانی کو میقات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں تک میقات سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ اب اس کے بعد ایک دوسری بات بھی یاد رکھو کہ میقات مکہ مکرمہ کے چاروں طرف کچھ علاقے ہیں جو ابھی بتائیں گے، اس علاقے سے آگے بڑھو گے تو تم کو احرام باندھ کر آنا پڑے گا۔ مدینہ منورہ والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے رہنے والے ہونے کی وجہ سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گاؤں میں رہنے والے ہونے کی وجہ سے، جس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اس طریقے سے مدینہ منورہ والے لوگوں کا بھی درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اور جب درجہ بڑھا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ مقربہ را بیش بود حیرانی، جو آدمی جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ رعایت کرنی پڑتی ہے، بہت ہی زیادہ امور اس کے اوپر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے مدینہ منورہ کا جو میقات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ دوسرے میقاتوں میں سب سے زیادہ ہے۔ مدینہ منورہ والوں کا میقات ذوالحلیفہ ہے، جس کو بیر علی سے بھی تعبیر کیا جاتا تھا۔ مدینہ منورہ سے 3-4 مائل دور ایک جگہ آتی ہے جس کو ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں سے احرام باندھا تھا، اور یہ مدینہ والوں کا احرام ہے۔ اور مدینہ والوں کو کیا ہے، دوسرے لوگوں کو تو 4 میل 5 میل 6 میل بہت 4-5 میل دور سے ہی ان کو احرام باندھنا پڑتا ہے، لیکن مدینہ منورہ والوں کو تقریباً 200 میل پہلے ہی سے احرام باندھنا پڑتا ہے۔ ذوالحلیفہ مکہ مکرمہ سے اتنا ہی دور ہے، تو سب سے زیادہ دور میقات جو ہے وہ مدینہ والوں کا ہے۔ یمن والوں کا
मिकात जो है वो यलमलम एक पहाड़ी है, वहां से है। अब जब हज का मौका आएगा तो उस वक्त उसकी तफसीलात बयान करेंगे। बहरहाल इराक, शाम और इसी तरीके से दूसरे जो इलाके हैं वो उस वक्त तक तो मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की जो मिकात थी वो मिकात भी बयान फरमा दी, जो 4 मील 5 मील 6 मील के मक्का मुकरमा के हुदूद से आगे यानी हरम से आगे ये जगहें हैं। हाँ, मदीना मुनव्वरा का वालों का जो मिकात है वो सबसे ज्यादा दूर है। बहरहाल हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अन्न रजुलन कामा फिल मस्जिद, एक आदमी मस्जिद नबवी में खड़ा हो गया, मस्जिद नबवी नहीं दूसरी मस्जिद में खड़ा हो गया। फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मिन ऐन तामुरुना अन नुहिल्ला, आप हमें कहाँ से एहराम बांधने का, कहाँ से लब्बैक पढ़ने का आप हमको हुक्म देते हैं, यानी मिकात क्या है ये उसने सवाल किया। अन नुहिल्ला फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया युहिल्लु अहलल मदीना मिन जुल्हुलैफा, मदीना मुनव्वरा वाले जो हैं वो जुल्हुलैफा से एहराम बांधे, यानी उन मदीना मुनव्वरा वालों का, यानी जो मदीना में रहते हैं या जो मदीना की तरफ से मक्का मुकर्रमा आना चाहते हैं उन सब के लिए जुल्हुलैफा से एहराम बांधना होगा। वह युहिल्लु अहलुश शाम मिनल जुहफा, और जो मुल्क शाम से आ रहे हैं उन मुल्क शाम से आने वालों के लिए जो जोहफा अदर के जगह है वहां से उनको एहराम बांधना पड़ेगा। वो युहिल्लु अहलुन नज्द मिन कर्न, और अरबस्तान में रहने वाले जो नज्द के इलाके में रहते हैं वो नज्द में रहने वाले, जब नज्द आजकल का जो रियाज का इलाका कहलाया जाता है वो इलाका नज्द का है। तो रियाज से अगर कोई आदमी क्या है हज के लिए उम्रा के लिए मक्का मुकर्रमा में आना चाहे तो उस अहले नज्द के लिए हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कर्न से बांधे वो। फिर इसके बाद हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है यमन वालों के लिए यलमलम एक पहाड़ी सिलसिला है यमन में, उसको हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिकात करार दिया है। इस वजह से अगर कोई उधर से आ रहा है तो यलमलम पर जब गुजरे तो उसको एहराम बांध लेना चाहिए, बगैर एहराम से वहां से नहीं गुजरना चाहिए। खैर अभी तो ये मसला नहीं है, लेकिन क्या है अब तो वो मसला ही खत्म हो गया, इस वजह से कि पहले के ज़माने में जब हज के लिए कश्ती से आया करते थे या हज के लिए स्टीमर से आया करते थे तो उस वक्त वो कश्ती वाले या स्टीमर वाले न तो यलमलम से आते हैं न दूसरी जगह से आते हैं, लेकिन यमन में यलमलम जहाँ है समंदर में जब उसके इलाके पर आ जाते हैं तो वहां से उसको एहराम बांधना पड़ता है। हज के मौके पर जब स्टीमर में हम गए थे तो जहां वो आधा घंटा पहले वो जगह आनी होती थी उस जगह से पहले ही स्टीमर वाले माइक पर ऐलान कर दिया करते थे कि यलमलम करीब हो रहा है, इस वजह से एहराम बांधने की तैयारी कर लो। और जब क्या है एहराम बांध लिया जाता था और वो जगह आ जाती थी तो फिर ऐलान कर लिया जाता था कि आप क्या है यलमलम में दाखिल हो गए, आप उसको अब तुमको एहराम के साथ ही गुजरना चाहिए, बगैर एहराम के नहीं गुजरना चाहिए। हाँ, अगर तुमको मक्का मुकर्रमा नहीं जाना है, मदीना मुनव्वरा जाना है तो फिर उस सूरत में तुमको एहराम बांधने की जरूरत नहीं है। जब पहली मर्तबा हम गए थे तो उस वक्त क्योंकि हमें मदीना में हजरत शाह के पास मदीना मुनव्वरा जाना था, इस वजह से हमने एहराम नहीं बांधा था बल्कि इसी कपड़े में रहे थे, और बाकी दूसरे जो सारे हुज्जाज थे वो अकबरी जहाज में वो सब लोगों ने एहराम बांध लिया था। बहरहाल यहाँ पर एक दूसरा मसला ये है कि अगर सही मिकात के ऊपर से तुम गुजर रहे हो, यलमलम से भी गुजर रहे हो तो तुमको एहराम बांधना पड़ेगा, लेकिन उसकी मुहाजात से गुजर रहे हो तो बांधना चाहिए कि नहीं बांधना चाहिए, एक दूसरा मसला है। जहाँ मिकात का मसला आएगा वहां पर मैं तुम्हारे सामने जिक्र करूंगा। इस वक्त अभी आप हजरात को तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इस वक्त अब समंदर के इलाके के मुकाबले में अब आजकल हवाई जहाज के जरिए से लोग हज के लिए या उम्रा के लिए या जद्दा जा रहे हैं, तो उस सूरत में उसको एहराम बांधने का क्या हुक्म होगा।
تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ میقات کے اوپر سے جب گزرو تو اس سے پہلے تم کو احرام باندھ لینا چاہیے. اگر میقات پر سے نہیں گزر رہے، باہر سے گزر رہے ہیں، تو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب تم بمبئی سے ہوائی جہاز میں بیٹھو گے اور کیا حج کے لیے جا رہے ہو، عمرہ کے لیے جا رہے ہو، تو پھر تم کو احرام کہاں سے باندھنا پڑے گا؟ بمبئی سے باندھنا پڑے گا، جدہ سے باندھنا پڑے گا، یا کیا ہے؟ تو اس کا جواب میں نے ابھی دیا کہ ہوائی جہاز جہاں گزرے گا، میقات کے اوپر گزرے گا، تو اس سے پہلے تم کو احرام باندھنا پڑے گا. اس وجہ سے یہ تمہارا ہوائی جہاز کہاں سے جا رہا ہے، اس کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ اصل میں یہ میقات کا مسئلہ ہے، آئے گی تفصیلات تو کتاب الحج میں. یہاں پر آ گیا، اس وجہ سے میں نے کچھ تھوڑی سی بات تمہارے سامنے ذکر کر دی. یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے لیے جو میقات تھا وہ بیان کیا، ملک شام کے لیے جو میقات تھا وہ بیان کیا، مدینہ منورہ کا جو میقات تھا وہ بیان کیا. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یلملم کا میقات نہیں سنا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ اہتمام تھا اور یہ احتیاط تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے تھے اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے. اور اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ سنی ہو، دوسرے سے سنی ہو، صحابہ سے سنی ہو، وہ بھی معتبر ہے. لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نہیں سنی ہے، اس وجہ سے جب کوئی بات بیان کرتے تھے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کا تذکرہ کرتے تھے، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہو اس کو صاف بیان فرما دیے کرتے تھے کہ یہ بات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میقات کے سلسلے میں نجد والوں کا، شام والوں کا، دوسرے علاقوں مکہ مدینہ منورہ والوں کا جو میقات تھا وہ تو براہ راست سننا تھا، اس وجہ سے وہ بتا دیا. لیکن یلملم والوں کا جو میقات تھا وہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں سنا تھا، اس وجہ سے اس کی تشریح فرما دی. کہاں گیا؟ ان رجلا قام فی المسجد فقال یا رسول اللہ من این تامرنا ان نحل، آپ ہمیں کہاں سے احرام باندھنے کا حکم فرماتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ ویحل اہل الشام من الجحفہ ویحل اہل النجد من قرن. وقال ابن عمر Hello. کیا ہوا؟ آواز نہیں آ رہی تھی، ویڈیو اٹک گئی. تم نے سمجھا کیا وقت پورا ہو گیا تھا، بند کر دو. اور کیا؟ جی نہیں، پڑھو جلدی. ارے پڑھو. باب من اجاب السائل باكثر مما ساله. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاوى عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ساله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامه ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس بالزعفران فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. ویڈیو اٹک گئے سر. تو یہ سنا ہی نہیں دے رہا کیا؟ ہاں باہر. تو ابھی پہلے تک آواز نہیں آ رہی تھی. جی نہیں، ویڈیو اٹک گئی. میرا خیال ہے 4:30 بج گئے ہوں گے، گھڑی میں دیکھ لو.
اس وجہ سے آواز بند ہو جاتی ہے، اب تک بند نہیں ہوئی۔ جب میں آیا تھا اس وقت میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ کتاب الوضو بھی شروع کرا دیں گے، لیکن کیا ہے تم لوگوں کو پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ کتاب کیا ہے وضو تو بعد میں کی بات رہی، کتاب العلم بھی پورا نہیں کر رہے ہو، کیا کریں؟ چھٹی کر دیں؟ میں یہاں والوں سے پوچھ رہا ہوں کیا کریں، بند کر دیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھو۔ ان کا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بند کرو، میں کیا کروں پھر؟ جی ایک ہی بابا پڑھا جی، ہے پڑھا ہی یہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ تو پڑھائے بند سب پورا کیے بغیر چھوڑنے والا ہے نہیں، نہ کہنے سے فائدہ کیا ہے، اس وجہ سے کہو کہ پڑھاؤ تاکہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی کتاب العلم چل رہا ہے، اور اس علم کے سلسلے میں یہ آخری باب ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرما رہے ہیں کہ سوال پوچھنے والا جو سوال پوچھے اس کا صحیح اور پورا جواب دینا چاہیے۔ اس میں تو کوئی بات ہے نہیں، سوال پوچھا ہے تو جواب دینا چاہیے، لیکن اس جواب سے زیادہ بھی کوئی بات اپنی طرف سے بتا دو تو یہ بتانا درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے سوال پوچھا اور اس سوال میں جو اس نے پوچھا اس کا جواب تو دے دیا، لیکن اس سوال کے ذریعے سے کوئی دوسری بات پیدا ہو رہی تھی، اس نے اس کو نہیں پوچھا لیکن اس کے باوجود تم نے اس کا جواب دے دیا، تو یہ جواب دینا جائز ہے، درست ہے، مناسب ہے۔ یہ کیا ہے دوڑ ڈایا پن نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ اچھا سمجھا جائے گا کہ اس نے پوچھا ہے تو اس کو مکمل چیز اس کو بتا دی گئی۔ من اجاب السائل باکثر مما سالہ، جس نے اس نے پوچھا ہے اس سے زیادہ کا جواب دیا جائے ضرورت کی وجہ سے تو یہ جائز اور درست ہے۔ بغیر ضرورت کے خامخواہ تقریر کرتے چلے جانا، خامخواہ بتا دینا، یہ تو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی فائدہ ہو اس بتا دینے سے تو پھر اس بات کو جو اس نے پوچھا نہیں ہے اس کا بھی اگر جواب دے دے تو یہ جائز اور درست ہے۔ آواز نہیں آ رہی۔ عن سالم رضی اللہ تعالیٰ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ما یلبس المحرم، حالت احرام میں کون سے کپڑے پہننا جائز ہے اور کون سے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کپڑے پہننا جائز نہیں ہے، یہ کپڑے پہننا جائز نہیں ہے۔ جو کپڑے حالت احرام میں پہننا جائز نہیں ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو کپڑے پہننا جائز ہے اس کی تو تفصیلات بڑی لمبی ہے، اب اس لمبی تفصیلات میں جانے کے بجائے جو کپڑے پہننا جائز نہیں ہے وہ بتا دیا جائے تاکہ اب اس کے علاوہ جو کپڑے باقی رہ گئے وہ سارے کپڑے پہننا جائز ہے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا ما یلبس المحرم، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا یلبس القمیص، جو بدن کے عضو کے اوپر جو کپڑے سیے گئے ہوں یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے اپنے کپڑے احرام میں پہننا جائز اور درست ہے۔ مرد کے لیے ہے کہ وہ لنگی اور چادر وغیرہ پہن لے۔ لا یلبس القمیص ولا الامامہ ولا السراویل ولا البرنس ولا برنس، ایسے کپڑے کو کہا جاتا ہے کہ جس کپڑے کے ساتھ ٹوپی بھی سلی ہوئی ہو، جیسے آج کل کیا ہے الجزائری لوگوں کا جو کپڑا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بنس وغیرہ والا صوب مصوب، اور اسی طریقے سے ایسے کپڑے جس کو خوشبو لگی ہوئی ہو، ورس لگا ہوا ہو، زعفران لگا ہوا ہو تو وہ پہننا جائز نہیں۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، اگر نالین نہ ہو تو پھر اس صورت میں اس نالین کو خفین کی طرح پہن لے اور اس کو کاٹ کر لے یہاں تک کہ وہ قابو سے نیچے ہو جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سوال سے جو پوچھا تھا اس میں تفصیلات وغیرہ ذکر کی، اس وجہ سے یہ جائز و درست ہے۔ بہرحال گزشتہ مرتبہ بھی جب کتاب العلم آیا تھا، کتاب الایمان ختم ہو گیا تھا تو بتانا بھول گیا تھا، اور آپ لوگوں کو تو پوچھنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی۔
اور اب ابھی بھی اگر میں نہ بتاتا تو مجھے امید تھی کہ آپ لوگ کوئی پوچھنے والے نہیں تھے کہ حضرت امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر کتاب کے اخیر میں آخر کا لفظ لاتے ہیں، آخر و امر ہرقل جیسا ذکر کیا تھا۔ اور حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر باب کے اخیر میں موت کو یاد دلاتے ہیں اور موت کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ یہ لوگوں دنیا کے زیب و زینت میں پھنس مت جانا، یاد رکھنا کہ مرنے کا زمانہ ایک ہے، موت قریب ہے، اس وجہ سے موت کو یاد کرتے رہنا۔ تو یہاں پر حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ برات اختتام میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں جو انہوں نے ذکر کیا برنو سو وغیرہ اور اس سے آگے، تو اس میں تو سب سے آخر کا لفظ ذکر کیا گیا۔ اور امام حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر احرام کے کپڑے کا تذکرہ لائے اور یہ بتایا گیا کہ احرام میں یہ دو کپڑے پہنے جائیں گے اور احرام کا کپڑا مناسب اور مشابہ ہوتا ہے کفن کے کپڑے کے۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر پھر ہم کو موت کی یاد دلا دی کہ دیکھو احرام کی طرح دو کپڑے پہن کر دنیا سے جانا ہے، اس وجہ سے آخرت کو یاد رکھو، موت کو یاد رکھو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر کتاب العلم اور علم کے متعلقات جو چیزیں تھیں وہ تمہارے سامنے ذکر کر دی، اور اب یہاں سے اصل کتاب یا اصل مقصود نماز، اور نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، اس وجہ سے کتاب الوضو کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ جیسا میں نے ابھی بتایا کہ میں تو یہی سوچ کر آیا تھا کہ ابھی کتاب الوضو کا آدھا صفحہ ہے وہ بھی ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے مدد فرمائی اور ہر چیز بدا بیوم الاربعاء جو بدھ کے دن شروع ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ آج کون سا دن ہے؟ منگل۔ اور آئندہ کل کون سا ہے؟ بدھ۔ اور بدھ سے کتاب الوضو شروع ہوئی۔ کتاب الایمان، کتاب العلم وغیرہ سب تم اگر یاد رکھ رہے ہو اور دیکھ رہے ہو تو ہوتا ہی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتے ہیں اور بدھ ہی سے وہ شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل سے شروع فرمائیں گے۔ السلام علیکم حضرت ایک بات پوچھنی وبرکاتہ۔ 10ویں محرم کی چھٹی ہے کہ نہیں؟ حضرت ایک بات پوچھنی تھی۔ اچھا پوچھو۔ یہ باب الحیاء فی العلم میں اوپر جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی گئی ہے، اس سے امام بخاری کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ علموں میں حیا محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے جی میں حیا محسوس کی اور میں نے یہ بات نہیں کہی، تو اس سے تو یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقصد کے خلاف بظاہر معلوم ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بالغ تھے نابالغ؟ نابالغ۔ تو نابالغ کی بات سے استدلال کر رہے ہو بالغ ہو کر؟ بات صحیح ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حیا کی وجہ سے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے تو رک گئے، لیکن ان کے ابا نے کیا کہا کہ بیٹے تم رکے نہیں ہوتے، بتا دیا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، شرم نہیں کرنی چاہیے تھی، شرم نہیں کرتے اور بتا دیتے تو اچھا رہتا۔ معلوم ہوا کہ حیا علم کے حاصل کرنے کے لیے مانے اور رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اور ایک قصہ یاد آ گیا، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی اور مسئلے مسائل چل رہے تھے، جواب دے رہے تھے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بیچارہ روزانہ سبق میں حاضر ہوتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں پوچھتا۔
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے کہا بھائی تم بھی کچھ پوچھ لیا کرو. اس نے بھی ٹھان لی کہ ٹھیک ہے پوچھنا ہی پڑے گا. تو دوسرے دن مسئلہ چل رہا تھا روزے کا کہ روزے کا افطار کب کرنا چاہیے. تو اس نے سوال کیا کہ حضرت اگر سورج ہی غروب نہ ہو تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے کہا کہ تیرا تو نہ بولنا ہی اچھا ہے. میں نہیں کہتا یہ تو واقعہ سنایا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خاص دعا میں یاد آ جائے. وعلیکم السلام.